بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا لیکچر ہے منکرین حدیث کے اعتراضات اور ان کے جوابات۔ حدیث کا انکار کرنے والے حدیث پر مختلف طرح سے اعتراض کرتے ہیں تاکہ وہ حدیث کی حیثیت کو کم کر سکیں، لیکن علماء محدثین نے ان کے تمام اعتراضات کے جوابات دیے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں منکرین حدیث کے حدیث پر چند اعتراضات اور ان کے جوابات۔ سب سے پہلا اعتراض جو منکرین حدیث پر کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ نے صرف قرآن پاک کی حفاظت کی ذمہ داری لی تھی، حدیث کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی، اس لیے قرآن تو محفوظ ہے لیکن حدیث محفوظ نہیں ہے۔ جبکہ منکرین حدیث کے اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ کہ ہم نے اس ذکر کو نازل کیا تاکہ آپ کھول کر اسے لوگوں کے سامنے بیان کریں۔ قرآن کو کھول کر بیان کرنا، اس کے معنی کو بتانا، اس کے مفاہیم کی تشریح کرنا، اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کی ہے۔ تو قرآن کے الفاظ اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں لیکن اس کی تشریح کی ذمہ داری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے معنی کو، اس کے مفہوم کو، اس کی تشریح کو کھول کر ہمارے سامنے بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورۃ الحجر آیت نمبر 9 میں فرمایا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کہ ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس ذکر سے مراد صرف قرآن کے الفاظ نہیں ہیں بلکہ اس کے معنی بھی اس میں شامل ہیں۔ اس کے معنی کی حفاظت کی ذمہ داری بھی خود اللہ تعالیٰ نے لی ہے اور اس کے قرآن کے معنی کی وضاحت کرنے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اس لیے قرآن کے الفاظ بھی محفوظ ہیں اور اس کے معنی بھی محفوظ ہیں۔ تو قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے حدیث کی حفاظت کی ذمہ داری بھی لی ہے۔ جس طرح قرآن محفوظ ہے اسی طرح احادیث مبارکہ بھی محفوظ ہیں۔ یہ تھا ان کا پہلا اعتراض اور اس کا جواب۔ دوسرا اعتراض ہم دیکھیں، دوسرا اعتراض یہ ہے کتابت حدیث کی ممانعت۔ اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ حدیث حجت نہیں ہے، نہ ہی اس کی روایت نقل جائز ہے، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے مجھ سے کچھ نہ لکھا کرو، اور جس نے مجھ سے قرآن کے علاوہ کچھ لکھ لیا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اسے مٹا دے۔ لا تکتبوا انی غیر القرآن، مجھ سے قرآن کے علاوہ کچھ نہ لکھو۔ اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ جب حدیث حجت ہی نہیں ہے تو اس حدیث کو استدلال میں دلیل کے طور پر وہ کیوں پیش کرتے ہیں؟ یہ بھی تو حدیث ہے کہ مجھ سے قرآن کے علاوہ کچھ نہ لکھو، یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان کیا ہے، تو وہ اس اعتراض کے استدلال میں حدیث کو ہی کیوں بیان کرتے ہیں؟ اور فریق مخالفت کے نزدیک کوئی بھی حدیث حجت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اس اعتراض کا جواب یہ بھی ہے کہ اس حدیث کا تعلق مکی زندگی سے تھا اور ظاہر ہے کہ مکہ میں پڑھے لکھے لوگوں کی تعداد بالکل ناکافی تھی اور کتابت حدیث کی ممانعت ابتدائے اسلام میں تھی تاکہ قرآن کریم خلط ملط نہ ہو جائیں۔ جب یہ خطرہ ٹل گیا اور یہ ممانعت بھی ختم ہو گئی اور کتابت کی اجازت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دے دی، صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر بہت سے صحائف لکھے جن میں کتاب الصدقہ ہے، صحیفہ صادقہ ہے، صحیفہ علی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے منع کیا تھا مختلف وجوہات کی بنیاد پر، بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کے لکھنے کی اجازت دے دی تھی۔ تیسرا اعتراض منکرین حدیث یہ کرتے ہیں کہ حدیث مصطفیٰ اصل نہیں ہے۔ ان لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ آج جو احادیث ہیں جن فرمودات کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتے ہیں وہ ان کے فرمودات ہی نہیں ہیں بلکہ بعد کے لوگوں نے اپنی طرف سے گھڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ تو 3 صدی ہجری کی پیداوار ہے۔ اور ان کا یہ دعویٰ ہے کہ عہد اول کے لوگ ایسی حالت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے پہلوؤں سے واقف ہی نہ تھے، یہ سب کچھ تو بعد میں ہوا ہے۔ اور ان سب اعتراضات کی بنیاد وہ کتاب الحیوان کی اس عبارت کو قرار دیتے ہیں
جس میں کہا گیا ہے کہ امام ابو حنیفہ یہ تک نہیں جانتے تھے کہ غزوہ بدر غزوہ احد سے پہلے ہوا تھا یا بعد میں۔ کمال کی بات یہ ہے کہ ہماری جو مسند کتابیں ہیں انہیں تو وہ تسلیم نہ کریں، جبکہ کتاب الحیوان کی یہ روایت بالکل من گھڑت ہے، جس پہ تھوڑے سے تھوڑا فہم رکھنے والا طالب علم بھی یقین نہیں کر سکتا۔ امام اعظم ابو حنیفہ جیسی عظیم شخصیت اور پھر ان کو دلیل بناتے ہوئے قرون اولیٰ کے تمام مسلمانوں پر جہالت اور لا علمی کا الزام لگا دیا ہے۔ یہ تھا ان کا تیسرا اعتراض اور اس کا جواب۔ چوتھا اعتراض یہ ہے کہ احادیث جو ہیں وہ تحریف شدہ ہیں۔ جب ذات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور اقوال کو حجت کے لحاظ سے غیر معتبر ثابت نہ کر سکے تو پھر یہ کہنے لگے کہ احادیث ہیں تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی، مگر بعد میں ان میں تحریف ہو گئی ہے، لہٰذا یہ جو فرمودات اب ہمارے پاس ہیں وہ سب تحریف شدہ ہیں۔ یہ بحث جمع تدوین کے لیکچر میں گزر چکی ہے، وہاں یہ بات واضح کی گئی ہے کہ ایسے اعتراضات جو ہیں بے بنیاد ہیں، جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ سب احادیث معتبر ہیں اور ان کے اعتبار کے لیے محدثین نے اصولوں کی روشنی میں درجہ بندی ضرور کی ہے، مگر یہ نہیں کہ ساری احادیث ہی تحریف شدہ ہیں۔ اگر کوئی حدیث تحریف شدہ ہے تو وہ انہی جیسے لوگوں کے مذموم عزائم کی وجہ سے ہوا ہے، اس میں مسلمانوں کا کوئی قصور نہیں ہے۔ علماء نے تو بلکہ ایسی احادیث کی بھی حقیقت واضح کر کے رکھ دی ہے۔ یہ تھا ان کا اعتراض اور ان کا جواب۔ اگلا اعتراض وہ یہ کرتے ہیں کہ حضرت عمر کے زمانے میں حدیثوں کی کثرت ہو گئی تو آپ نے لوگوں کو قسمیں دے دے کر حکم دیا کہ ان حدیثوں کو ان کے پاس پیش کریں۔ لوگوں نے ان کے حکم کے مطابق اپنے مجموعے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس پیش کیے، آپ نے انہیں جلانے کا حکم دے دیا۔ اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا احادیث نہ لکھنے یا لکھی ہوئی احادیث کو مٹانے کا حکم مطلق نہیں بلکہ مقید ہے کہ ایک ہی صحیفے اور ایک ہی کاپی میں قرآن کے ساتھ حدیث نہ لکھی جائیں۔ یعنی ان کا کہنا یہ تھا کہ ایک ہی صحیفے میں قرآن اور حدیث کو اکٹھا نہ لکھا جائے، جبکہ خود انہی کا ارشاد ہے، باخدا میں کبھی بھی کتاب اللہ کے ساتھ کسی چیز کو خلط ملط نہیں کروں گا۔ اس سے صراحتاً معلوم ہوا کہ حضرت عمر کا یہ حکم صرف اسی صورت سے وابستہ ہے جس میں قرآن کے پہلو با پہلو روایت لکھی جائیں، اور اگر ایسے لوگوں کو منع کیا ہو یا کسی موقع پر ایسا مجموعہ ختم کر دیا ہو یا ختم کرنے کا حکم دیا ہو تو اس میں نقلاً اور عقلاً کیا خرابی ہے؟ یعنی اگر انہوں نے کہہ دیا ہے کہ قرآن کے ساتھ حدیث کو نہ لکھا جائے تو اس میں کیا خرابی ہے؟ حضرت عمر خود احادیث سے استدلال و احتجاج کرتے تھے۔ صحیحین اور دیگر کتب حدیث میں ان کی مروی احادیث موجود ہیں۔ صرف صحیح بخاری میں ہی اگر دیکھا جائے تو ان کی 60 روایتیں موجود ہیں۔ تو یہ تھا ان کا حضرت عمر پر اعتراض اور اس کا جواب۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے احادیثوں کو جلا دیا، جبکہ حضرت عمر کا اصل مقصد تھا کہ قرآن کے ساتھ حدیث کو نہ لکھا جائے۔ انہوں نے صرف ان صحائف کو جلایا جس میں قرآن کے ساتھ احادیث کو لکھا گیا تھا۔ اگلا اعتراض یہ ہے کہ 99% احادیث جو ہیں وہ ناقابل اعتبار ہیں۔ ولیم میور کہتا ہے کہ محدثین نے احادیث کے پرکھنے کے معیار کو اتنا سخت بنا رکھا ہے کہ ان کے اپنے بنائے ہوئے اصولوں کی وجہ سے 99% احادیث جو ہیں وہ ناقابل اعتبار ٹھہرتی ہیں۔ حالانکہ اس اعتراض کی بھی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ محدثین انتہائی سخت اصول ضرور رکھتے ہیں جس سے وہ حدیث کے ساتھ ملے ہوئے جھوٹ کو نکالتے ہیں۔ یہ نہیں کہ وہ حدیث کو معاذ اللہ جھٹلاتے ہیں، بلکہ وہ تو جھوٹ کو صاف کرنے کے لیے ان اصولوں کو مد نظر رکھتے ہیں۔ اس سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ 99% ہی احادیث ناقابل اعتبار ہیں۔ اگلا اعتراض ان کا یہ ہے جو کہ امام بخاری پر ہے۔ ایک مستشرق امام بخاری پر یہ اعتراض کرتا ہے
کہ وہ اپنے تعصب کی وجہ سے احادیث کو رد کر دیا کرتے تھے۔ امام بخاری جو ہیں وہ اپنے تعصب کی وجہ سے بہت سی احادیثوں کو رد کر دیا کرتے تھے، حالانکہ امام بخاری نے کسی حدیث کو تعصب کی بنیاد پر رد نہیں کیا، بلکہ صرف اپنی شرائط کے مطابق نہ پاتے ہوئے انہیں اپنی کتاب میں نقل کرنے سے اجتناب کیا ہے، عمل کرنے سے اجتناب نہیں کیا بلکہ نقل کرنے سے اجتناب کیا ہے۔ باقی حدیثوں پر انہوں نے لوگوں کو عمل کرنے سے نہیں روکا، وہ حدیث ان کی شرائط کے مطابق نہیں تھی، اس لیے انہوں نے اس کو اپنی کتاب میں بیان نہیں کیا۔ انتہائی تعصب کے باوجود مستشرقین یہ کہتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں کہ احادیث کا سرمایہ جس طرح مسلمانوں نے محفوظ کیا ہے اس طرح آج تک کسی اور نے نہیں کیا۔ مستشرق مارگولیت یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ مسلمان اپنے علم حدیث پر جتنا بھی فخر کریں کم ہے۔ اسی طرح ایک اور مستشرق علم اسماء و رجال کے علم کے حوالے سے ان الفاظ کے ساتھ مسلمانوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہے کہ دنیا میں کوئی ایسی قوم نہیں گزری نہ آج موجود ہے جس نے مسلمانوں کی طرح اسماء و رجال کا عظیم الشان فن ایجاد کیا ہو، کہ جس کی بدولت آج 5-6 لاکھ انسانوں کا حال آسانی سے معلوم ہو سکتا ہے۔ یہ تھے حدیث پر منکرین حدیث کے اعتراضات اور ان کے جوابات۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ لیکچر سمجھ آیا ہوگا۔ مزید معلومات کے لیے میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ جزاکم اللہ۔